علی بھائی اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں فرانس کے صدر کی جانب سے نبی صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے وسلم۔ گستاخانہ کارٹونز کی حوصلہ افزائی کے جواب میں پاکستان کی حکومت، پارلیمنٹ اور پبلک کی جانب سے خوب پروٹیسٹ ہوئے۔ اسی حوالے سے فرانس کے صدر کی تصاویر پر لعنت کے الفاظ لکھ کر روڈز پر چپکا دیے گئے تاکہ اس کو ذلیل کیا جا سکے۔ کیا ایسے بینرز پر پاؤں رکھنا جس پر قرآن حکیم کے حروف تہجی لکھے ہوں درست ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس مسلمان کے کہ جس کے دماغ میں یہ بات آئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ دیکھیں، لعنت کسی پہ بھیجنا جو گستاخ رسول ہے بالکل ٹھیک ہے، سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک سنت ہے۔ لیکن لعنت کے الفاظ لکھ کر کسی شخص کی تصویر کے اوپر یا اس کے نام کے ساتھ اس کو زمین پہ رکھ دینا، اور یہ تو ہمارے جیلم شہر میں بھی میں نے بینر خود دیکھے ہیں، اور اس کے اوپر سے ٹائر گزر رہے ہیں، لوگ پاؤں مار کے جا رہے ہیں، اور یہ چیز بھول رہے ہیں کہ یہ لعنت کا جو لفظ ہے خود اس کے حروف تہجی قرآن کے ہیں۔ ایون لعنت کا لفظ خود قرآن میں ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران آیت نمبر 61، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ لام عین نون تا، یہ سارے قرآن کے حروف تہجی ہیں، ان کو آپ پاؤں میں تو کہتا ہوں اس سے بھی بڑی بات، سب سے کٹر کافر ابو لہب ہے۔ ابو جہل کے بارے میں قرآن میں سورت نازل نہیں ہوئی، لیکن ابو لہب کے بارے میں جو خود ہاشمی تھا، نبی علیہ السلام کا چچا تھا، تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی ہے۔ اب ابو لہب کا نام، ابو لہب سے زیادہ تو کوئی مردود نہیں ہے نا، لیکن کوئی شخص ابو لہب کا نام ٹوائلٹ میں لکھ سکتا ہے؟ یا اپنا غصہ اس پہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے نام کو کسی بینر پہ لگا کے زمین پہ رکھے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو بدوائیں دی تھی تو میں اس طریقے سے اس کا بدلہ دوں؟ یا صحابہ نے ایسا کبھی کیا ہو؟ حروف تہجی ہے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جذباتی ڈاکٹرن چل رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے 80s کے اندر، جب ایک تکفیری جماعت نے یہاں پہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو ابھارا تو مساجد کے اندر باقاعدہ لکھا جاتا تھا کافر کافر، شیعہ کافر، نعوذ باللہ، جبکہ شیعہ بھی قرآن کا لفظ ہے، کافر بھی قرآن کا لفظ ہے، اس کے حروف تہجی سارے قرآن کے ہیں۔ اور میں یہ جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ فقہ حنفی میں ایگریڈ اپان ہے۔ آپ بہار شریعت کھول لیں، فتاوی عالمگیری کھول لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کے حروف تہجی جوتی پہ لکھنا یا پاؤں کے نیچے رکھنا، چاہے وہ کسی کا بھی نام لکھا جائے، وہ غلط ہے، کیونکہ قرآن کے حروف تہجی کا احترام ہے۔ لیکن یہاں پہ لوگوں نے کوئی شرم و حیا نہیں کی ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے، اگر اس پہ کوئی بولے گا نا، اسے کہیں گے یہ تو فرانس کے صدر کے ساتھ مل گئے، وہ بات ہی پیچھے چلی جائے گی۔ تو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ بجائے ڈائریکٹ کسی کو فرانس کے صدر کے حوالے سے بات کرنے کے نا، آپ اس سے ویسے جنرل بات کریں، سٹارٹ اس سے لیں کسی کو سمجھانا ہے کہ بتاؤ قرآن کے جو الفاظ ہیں، کیا ہم قرآن کے حروف تہجی الف با تا سا اس کو ٹوائلٹ میں لکھ سکتے ہیں؟ تو جو شیعہ کافر لکھتا بھی رہا ہے نا، اس کے بھی دماغ میں یہ بات نہیں کی ہوگی، وہ بھی کہے گا کہ غلط ہے۔ اگر آپ کہیں گے نا شیعہ کافر لکھ سکتے ہیں تو وہ ظاہر ہوتا کہے گا لکھ سکتے ہیں، ہم تو لکھتے رہیں۔ تو یہ اس طرح بات نہیں شروع کرنی، حکمت کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ جو جادلہم ہے نا، یہ میرا کام ہے، یہ مجھے کرنے دیں، آپ پہلی 2 سٹیجز طے کریں۔ اس سے ویسے پوچھیں کہ بتاؤ کس طرح الف با تا سا کوئی لکھ دے ٹوائلٹ کے اندر، یا جوتی کے نیچے الف لکھ دے، تو خود ہی آپ کو کہے گا جی الف نال تے اللہ بنتا ہے، جی نہیں لکھنا۔ تو کافر کے اندر جو الف آتا ہے اس الف کے ساتھ اللہ نہیں بنتا۔ اس سے بڑھ کر کوئی شیطان کا نام بھی جوتی کے نیچے لکھے یا ٹوائلٹ کے اندر لکھ دے، تو یہ قرآن حکیم کے اندر شیطان کا نام کتنی دفعہ ہے؟ قرآن کے حروف تہجی ہیں۔ خنزیر قرآن کا لفظ ہے، آپ نہیں لکھ سکتے ٹوائلٹ کے اندر یا جوتی کے نیچے۔ آپ نے تو قرآن کا احترام کرنا ہے نا، اس کے حروف تہجی کا احترام کرنا ہے۔
تو یہ جس طریقے سے یہ معاملات چل رہے ہیں نا جی، میں تو یعنی بڑا بعض اوقات غمزدہ ہوتا ہوں کہ ہم ایشوز کو ریزالو کرنے کے بجائے مزید الجھا دیتے ہیں۔ آپ پروٹیسٹ ضرور کریں، بڑے بڑے بینر لگائیں اور اس پہ آپ کچھ سلوگنز دیں، ٹھیک ہے، آپ کسی کا چہرے کی تصویر بنائی ہے اس قسم کے گستاخ کی، اس کے اوپر کراس لگائیں، اس طریقے سے آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح کے الفاظ لکھ کے اسے زمین پہ پھینکیں گے تو مجھے بتائیں زمین پہ چپکانے سے اس پہ لعنت اس کے بغیر نہیں کیا پہنچی ہے؟ قرآن نے تو اللہ نے خود کہا انا کفیناک المستہزئین، اے نبی آپ کا جو مذاق اڑانے والے ہیں ہم آپ کی طرف سے کفایت کریں گے۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو رہا ہو، چاہے اذان ہو، چاہے نماز ہو، اور کوئی نہ بھی کرے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو نبی علیہ السلام اس طرح کے رویوں کے محتاج نہیں ہیں۔ میں پروٹیسٹ کی مخالفت نہیں کر رہا، پروٹیسٹ بھی کریں، حکومتی لیول پہ بھی پروٹیسٹ ہونا چاہیے، اقوام متحدہ میں بھی پروٹیسٹ ہونا چاہیے۔ میری تو اس پہ پورا کاؤنٹر نیریٹو میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر ریکارڈ کروایا، باقی تو صرف ایویں تقریریں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ آپ دیکھیں، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں، تو میں نے ایک ایک بتایا کہ حکمرانوں نے کیا کرنا ہے، عوام نے کیا کرنا ہے، مسلمانوں کے لیڈرز نے کیا کرنا ہے، مسلمانوں کے علماء نے کیا کرنا ہے، اور ہم نے کس طرح سوشل میڈیا میں اس حوالے سے کمپین کو چلانا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جی ہم وہ فرانس کی ایمبیسی کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیں گے، اپنا سفیر واپس بلا لیں گے، ان کا سفیر واپس بھیج دیں گے، کتنے عرصے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں جناب فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں گے، کتنے عرصے کے لیے؟ وہ بھی آپ پہ پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، فرانس کے اندر 5 ملین مسلمان ہیں جی سر، 5 ملین 50 لاکھ، اگر وہ یہ کہیں گے آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ فرانس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ پوسٹیں لگا رہے ہیں، تو تم کیوں نہیں واپس اپنے ملک واپس آتے ہو؟ یہاں جن علماء کو آپ وہاں سے پیسے بھیج رہے ہو، یوروز بھیج رہے ہو، ڈالرز بھیج رہے ہو، پاؤنڈز بھیج رہے ہو، انہوں نے کبھی تمہیں کہا کہ فرانس چھوڑ کے ادھر آ جاؤ؟ پروڈکٹس کے ساتھ تو ہمارے یہاں لوگوں کی اکانومی جڑی ہوئی ہے۔ اس کو آپ نے جذبات کی بجائے نا علمی طریقے سے دیکھنا ہے، اور یعنی اس کے اوپر کوئی اور ہنگامہ نہیں کھڑا کرنا۔ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں، آپ وقتی طور پہ ایشوز کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ اس کو اٹھائیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر اور ان کو بتائیں کہ یہ جو کچھ آپ شخصیات کی بے احترامی کرتے ہیں، صرف نبی علیہ السلام کی نہیں، کسی بھی پیغمبر کی یا کسی بھی ریلیجن کے رہنما کی گستاخی کرنا، اس کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا، یہ غلط ہے۔ اگر آپ سنگل آؤٹ مسلمانوں کا مقدمہ پیش کریں گے تو وہ پھر نہیں ایکسیپٹیبل ہوگا، سیدھی سی بات ہے، ان کے موٹے دماغ میں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اس طریقے سے پروٹیسٹ کرنے سے، اپنے بینکوں کو آگ لگانے سے، اپنی املاک کو نقصان پہنچانے سے، اپنے ملک میں ہڑتالیں کرنے سے، اس حوالے سے کہ لوگوں جو ہے وہ ٹریفک بلاک ہو جائے، اور آپ دیکھتے ہیں ٹریفک کیا بلاک ہوتی ہے، کتنے مریض ہیں یار، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، ان بیچاروں کو ڈرپیں لگی ہیں اور ٹیکسیوں میں 2-2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے مطلب سڑک پہ راستہ نہیں۔ اور اس میں پہلے نمبر پہ حکومت وقت مجرم ہے، ان کا کام ہے کہ ان کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے مخصوص جگہ دیں تاکہ وہ روڈز کو بلاک نہ کریں، یہ جگہ بھی نہیں دیتے، اور الٹا ہر احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے روڈز کو خود بلاک کرواتے ہیں، لمبے راستوں پہ لوگوں کو ڈال دیتے ہیں۔ الٹیمیٹلی عام بندہ سفر کرتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، لبرلز جو ہے نا وہ مذہبی لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، حالانکہ مذہبی لوگوں کا قصور نہیں ہوتا، وہ تو پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں تو آپ ان کو کرنے دیں۔